میری اماں ایک بیوہ عورت تھیں، اسی لیے انہوں نے میرے بہت زیادہ لاڈ پیار بھی اٹھائے تھے۔ لیکن آج کل اماں عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ کہنے لگیں بیٹی میں رہوں نہ رہوں، لیکن تمہاری زندگی میں کوئی ہو جو تمہارا خیال رکھے تو مجھے سکون رہے گا۔ میں نے کہا اماں مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اماں میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی، بس بیٹی ایسا مت کہو، کوئی نہ کوئی تو اللہ نے تمہارے لیے بھی بنایا ہوگا۔ میں تمہاری زندگی میں کچھ ایسا خوش قسمتی والا لمحہ لانا چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی سے پچھلے سارے داغ مٹ جائیں۔ اماں مجھے ہمیشہ تسلی ہی دیا کرتی تھیں، لیکن مجھے اب ان کی باتیں کھوکھلی لگنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن ماں مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے لیے بہت ہی امیر شخص کا رشتہ آیا ہے، وہ اتنا امیر ہے کہ ہم جیسوں کو اپنی جیب میں رکھ لے، اور ہاں اس کے پاس 10 کنال کا گھر ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں اس کے پاس کیا اپنے ماں باپ کا اندھا پیسہ ہے جو وہ مجھ پر لٹائے گا؟ بیٹی اس کا اپنا پیسہ ہے، ساری جائیداد کا مالک وہ خود ہے، بس تم سے شادی کر کے وہ تمہاری زندگی کو بھی آسان بنا دے گا۔ اماں یہ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھیں۔ ان کے ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، مجھے ان کی باتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا اماں تم نہ جانے کیا کیا باتیں سوچتی رہتی ہو، کوئی امیر آدمی ہم سے کیوں شادی کرے گا؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ میری تو شکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں واقعی میں خوبصورت نہ تھی، کالی کلوٹی اور بدے جسامت والی، مگر اماں بہت پر اعتماد تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی ہمارے گھر آئی۔ وہ ہمارے گھر رشتہ ڈالنے آئی تھی، اس کی عمر بھی کوئی 25 سال ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے شوہر کی کیا لگتی ہے، لیکن وہ میرا ہاتھ مانگ کر میرے لیے قیمتی جوڑے بھی لائی، جنہیں دیکھ کر میں حیران ضرور ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو میرے لیے رشتہ لے کر آئی ہے؟ اماں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں یہ لڑکی اس آدمی کی کیا لگتی ہے؟ اماں یکدم خاموش ہو گئیں، انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ اماں کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ کہتے کہتے چپ کیوں ہو گئیں؟ میں نے ماں سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اماں نے مجھے قیمتی جوڑوں، گہنوں اور بہت ساری ایسی چیزوں میں الجھا دیا جن کے پیچھے ہر عورت بھاگتی ہے۔ عورت کے اندر ایک چھوٹی سی بچی ہی ہوتی ہے جو ساری زندگی تتلیوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، تو میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ میری شادی ہو کس سے رہی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہم شادی میں کسی اور کو نہیں بلائیں گے، خاندان کا کوئی رشتہ دار اس شادی میں شریک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ماں تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، لوگوں کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، کسی کو تو گواہ بنایا جاتا ہے نا، آخر ہمارے نکاح کا گواہ کون بنے گا؟ بیٹی تم یہ بھول گئی ہو کیا کہ تمہارے خاندان والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اماں کی باتیں سن کر مجھے پرانے زخم یاد آ جاتے تھے، اس لیے میں بھی کسی کو نہیں بلانا چاہتی تھی، لیکن میری سبھی سہیلیاں، محلے دار اور پڑوسی وغیرہ تو اس شادی میں لازمی آنا چاہتے تھے، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اماں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے میرے دلہے کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں نے خود اس کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ اماں نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو کہنے لگیں ہمارے زمانے میں لڑکیاں چپ چاپ سر جھکا کر شادی کر لیا کرتی تھیں، ایک تم ہو کہ مجھ سے 1000 سوال کر رہی ہو۔ اماں کی بات پر مجھے شرم آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، اب میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ کم از کم مجھے یہ تو بتا دیں کہ میرا ہونے والا شوہر، اس کا نام تو بتا دیں کہ میرا ہونے والا شوہر اس کا نام کیا ہے؟ شیر عالم نام ہے اس کا۔ اماں کے منہ سے شیر عالم جیسا خوبصورت لفظ سن کر میں تو کھل اٹھی۔ واہ اماں، نام تو بڑا ہی خوبصورت ہے، امید کرتی ہوں کہ میرا شوہر بھی خوبصورت ہوگا۔ یہ سن کر اماں نظریں چرانے لگی تھیں۔ بس بیٹی اللہ کا شکر کرنا چاہیے انسان کو ہر حالت میں۔ ہاں اماں یہ تو ہے، اور میں کتنا شکر کروں کم ہے کہ مجھے ایک امیر اور خوبصورت شوہر ملے گا، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یقیناً اس کی ماں نے شیر عالم نام اس کی شخصیت کو دیکھ کر ہی رکھا ہوگا۔ یہ بات سن کر اماں چپ ہو گئی تھی۔ بس بیٹی اب جو بھی ہے مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا۔ کرتے کرتے میری شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن بارات آئی تو سب لوگ میرے چہرے پر دیکھ کر عجیب سی باتیں کرنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی اب منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھیں، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ کوئی میرے قریب آ کر مجھے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ خاموشی سے میرا نکاح ہو گیا۔ میری ساری سہیلیوں کی خوشیاں مان پڑ چکی تھیں، ان کے چہرے پھیکے پڑ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، جبکہ جو عورت میرا رشتہ مانگنے آئی تھی وہ بھی بارات میں شامل تھی۔ مختصر سی بارات تھی، 4-5 گاڑیاں تھیں، اور پھر مجھے اس محل نما گھر میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا میرے آس پاس 3-4 لڑکیاں تھیں۔ میں شرما گئی کہ یہ میری نندیں ہیں۔ ان 4-5 نے مجھے بڑی ہی طریقے سے لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا،
اور پھر دیر تک وہ میرے پاس میرے کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ مجھے تو اس کا انتظار تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ آئے اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لڑکیاں کہنے لگیں کہ اب تم سو جاؤ، تیار ہونا تو ویسے بھی ہر عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، تم ہوتی رہو گی، اور یہاں آ کر تمہیں روز تیار ہونے کا موقع ملے گا، اس بات کی فکر نہیں کرو، فی الحال جا کر سو جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ وہ لڑکیاں میری کون لگتی تھیں اور دولہے کی کیا تھیں، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، پر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس وہ ہنس کھیل کر میرے سامنے سے چلی گئی تھیں۔ اب میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جاتے جاتے ایک لڑکی پیچھے مڑی اور کہنے لگی، سنو، تم اپنے شوہر کا انتظار ہرگز مت کرنا، وہ کہیں مصروف ہوگا۔ اچھا، میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں بھی اپنے کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی، سو گئی ہو کیا؟ چلو سو جاؤ، ویسے بھی میں تھک گیا ہوں۔ میں یکدم سے اٹھ بیٹھی، نہیں نہیں، میں سو نہیں رہی، آپ اندر آ جائیں۔ بھاری آواز سے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر بہت رودار شخصیت کا مالک ہے، لیکن جب میں نے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی اور مجھے زندگی بھر بے وقوف بنانے کا منصوبہ کرے گی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہ شخص تو نہ تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ میں نے دوبارہ بے یقینی میں سوال کیا۔ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے ہی تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر میرے تو تن بدن میں جیسے سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ میں نے رکتے رکتے پوچھا تھا۔ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں، اس میں اتنا زیادہ حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اور تمہیں نہیں لگتا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس عمر میں بھی؟ میرے سامنے 90 سالہ آدمی کھڑا شیخی بھگا رہا تھا اور مجھے اس کی یہ بات ہرگز پسند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میری بات سن کر وہ میرے سامنے ہی سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی دلربا، بس بات اتنی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارا سودا مجھ سے کر دیا ہے۔ آخر اس کو باقی بیٹیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہے نا، دنیا والوں کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اب وہ اپنی سوتیلی بیٹی کو کب تک اپنے سینے سے لگائے رکھتی؟ سوتیلی؟ میرے منہ سے یہ لفظ ادا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اور آپ کون ہیں؟ میری ماں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری سوتیلی ماں ضرور ہے، لیکن اس نے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا۔ اپنی اولاد کو وہ میرے پاس رکھ کر بہت بار بہت دور دور تک گئی ہے، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ ہاں تو تم کون سی کوئی ڈائن تھی جو اس کے بچے کھا جاتی؟ اگر اعتماد کیا تو وہ اس لیے کہ تم اس کے بچوں کو سنبھال سکو۔ وہ آدمی میرے سامنے بیٹھا میری ماں کی برائی کر رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کرتی بھی کیا؟ میرے پاس جواب ہی کیا تھا؟ ہوتا بھی کیوں؟ مجھ سے وہ باتیں کرنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ کر بولا، تم رو کیوں نہیں بن کر رہو گی؟ میں تم سے کوئی تعلق نہیں قائم کروں گا، تمہیں بچوں جیسی مصیبت نہیں دوں گا، بس تم رہو گی اس گھر میں، اس گھر کی مالکن بن کر۔ اور یکدم وہ بھی خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا میرے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ میرا شوہر تو 90 سال کا تھا، میری عمر صرف 20 سے 21 سال ہوگی، لیکن اب میں اس شخص کی منگوہا بن چکی تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ دل چاہا کہ چلا چلا کر خود کو ختم کر ڈالوں۔ میں نے اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ تمہیں ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی کسی بیوی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی اور مقصد سے تم سے شادی کرنا تھی، اور بالکل بے فکر رہو، تم یہاں جیسے چاہو ویسے رہ سکتی ہو۔ یہ 10 کنال کا گھر، یہ بنگلہ، گاڑیاں، یہ سب تم لوگوں کی ہیں، مجھے ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں اس کی طرف بڑھی، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ بس رہنے دو، میں جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ مجھے لگا شاید میری ہمدردی سمیٹنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جاتے جاتے وہ واپس مڑا۔ غسل خانے میں جا کر اس نے وضو بنایا اور پھر کمرے سے ایک جائے نماز لے کر باہر چلا گیا۔ مجھے یہ بھی شاید اس کا ناٹک ہی لگتا، لیکن رات کے 2 بجے تک وہ اسی طرح جائے نماز پر بیٹھا روتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ شاید وہ نوافل ادا کر رہا تھا۔ اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز اور سسکیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایک اتنے نیک انسان سے ہوئی ہے۔ میں اسے ٹھکرا کیسے سکتی تھی؟ لیکن کیا کرتی، اس کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ 90 سال کا لگ رہا تھا، جبکہ میں تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں
بہت پہلے ہی یہ سارے دکھ درد آ گئے ہیں۔ اماں کو کوس رہی تھی کہ اماں نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ کسی امیر شہزادے کو میرے لیے لے کر آئی ہے، لیکن اب اس بڈھے کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنا آپ مظلوم لگ رہا تھا۔ میری رات تو آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ صبح کمرے کا دروازہ کھلا، میرے سامنے 3 لڑکیاں کھڑی تھیں، تینوں کی عمریں میرے جتنی ہی تھیں، کوئی شاید مجھ سے 1 سال بڑی ہو گئی تو کوئی 1.5 سال۔ میں انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ تم لوگ کون ہو؟ اس بڈھے کی بہنیں تو ہو نہیں سکتی۔ میری بات پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ہمیں سب پتہ ہے تم اسی وجہ سے پریشان ہو کہ تمہارے شوہر کی عمر 90 سال ہے، لیکن فکر نہیں کرو، ہم تینوں کے شوہر کی عمر بھی اتنی ہی ہے، وہ بھی بوڑھا ہے۔ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا تم تینوں اس کی بہنیں ہو؟ لیکن تمہاری عمریں تو بہت کم ہیں۔ بہنیں نہیں ہیں کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ کیا تم تینوں اس آدمی کی، اس بوڑھے کی بیویاں ہو؟ مجھے تو میری ماں نے دھوکے سے اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ تم تینوں کو کس نے یہاں پر لا کر پٹخا ہے؟ اور یہ آدمی تمہارا شوہر ہے؟ کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ میری بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، الٹا مجھے اٹھا کر کہنے لگیں، اب تم اس گھر کی نئی نویلی دلہن ہو، اس لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے تمہارے لیے بہت مزیدار ناشتہ بنایا ہے۔ تم لوگوں نے ناشتہ کیوں بنایا؟ ناشتہ تو میری اماں لے کر آئیں گی نا۔ ارے بھائی، تمہاری اماں کچھ لے کر نہیں آئیں گی، وہ تمہیں یہاں پر اس لیے نہیں چھوڑ گئیں کہ تم یہ سسرال اور میکے والے نخرے ان کے ساتھ کرو، وہ اپنی ذمہ داری اتار کر گئی ہیں، اور ویسے بھی انہیں اپنی 4 بیٹیوں کو بھی تو بیاہنا تھا۔ انہوں نے شیر عالم سے اچھی خاصی رقم لی ہے جو جہیز کی مد میں وہ اپنی باقی بیٹیوں کے لیے استعمال کریں گی، اور شیر عالم بھی تمہیں اسی لیے بیاہ کر لائے ہیں کہ تمہاری ماں نے خود ان سے درخواست کی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ شیر عالم کسی سے زبردستی کریں، وہ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں ایک لڑکی ندا جو بہت ہی خوبصورت تھی، شیر عالم کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ تم شیر عالم کی محبوبہ بیوی ہو۔ وہ ہنس پڑی، ایسی تو کوئی بات نہیں، شیر عالم نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی یہ بات مجھے اور زیادہ حیران کرنے لگی۔ کیوں؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ بڈھا اپنی تسکین کے لیے اتنی شادیاں کر رہا ہے۔ میں نے بنا کسی لحاظ کے کہا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شیر عالم کے بارے میں ایسی بات مت کرو، کوئی ان کو ایسا کہتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ ایسے ہیں کہ میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات برداشت کروں۔ میرا نام ندا ہے، اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ تو تم کیسے شیر عالم کی بیوی ہو؟ شیر عالم کو اعتراض کیا ہونا ہے؟ شیر عالم مجھ پر جان چھڑکتے ہیں اور وہ کبھی بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے مجھے دکھ ہو۔ تمہاری کیسے شادی ہوئی شیر عالم سے؟ میں نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بتاؤں گی، لیکن تم رات کو میرے کمرے میں آ جانا، ویسے بھی شیر عالم تمہارے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو، لیکن اس نفرت کا اظہار خود تک ہی رکھو، انہیں مت پتہ لگنے دینا، وہ دل کے مریض ہیں، اگر ایسی باتیں سنیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مجھے تو ندا کی باتوں سے بھی نفرت ہو رہی تھی، وہ کیسے اس بڈھے کی حمایت کر رہی تھی جس کی کوئی بھی سفارش کرنا بنتا نہیں تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ چلو، اگر سب لوگ اتنی ہی باتیں کر رہے ہیں تو 2-4 چیزیں مجھے بھی جاننی چاہیے۔ آخر شیر عالم کون ہے اور اتنی ساری لڑکیوں کو اس نے کیوں پاگل بنا رکھا ہے؟ میری کسی بات کا مجھے صحیح جواب نہ ملتا، لیکن رات کو ندا کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے شیر عالم کی ہر بات بتائے گی۔ میں 16 سال کی تھی جب جذبات نے ایک نیا رخ لیا اور مجھے ایوب نامی ایک لڑکا پسند آ گیا۔ ایوب ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا، مجھ سے ملنے روز رات کو ہمارے گھر کی چھت پر آیا کرتا۔ میں ایوب کی محبت میں پاگل ہونے لگی، وہ دن رات مجھ سے باتیں کرتا رہتا، کہتا تم سے شادی کروں گا۔ میں بھی ایوب کی ساری باتوں کو سچ مان بیٹھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایوب سے اپنی شادی کی بات کروں۔ مجھے لگا تھا کہ اس طرح مجھے اس کے خلوص کے بارے میں پتہ چل جائے گا، پر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میری زندگی کو تاریکیوں سے بھر دے گا۔ میں نے ایوب کے ساتھ یہ بات کی تو مجھ سے کہنے لگا کہ چلو، میں آج ہی تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ مجھے شہر لے گیا، آگے کی کہانی تم سوچ سکتی ہو۔ بس اس نے مجھے بازار حسن کی ایک رنگین کوٹھے پر اس کی زینت بنا کر چھوڑ دیا، اور میں وہاں تڑپتی بلکتی سسکتی رہ گئی۔ پھر ایک دن وہاں شیر عالم آئے، شیر عالم نے میری زندگی پر رکھتی رہ گئی۔ پھر ایک دن وہاں شیر عالم آئے، شیر عالم نے میری زندگی پر جتنے بھی ستم ہوئے تھے ان سمیت مجھے قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیر عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں زندگی میں عزت دوں گا، دولت دوں گا، ہر خوشی دوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید شیر عالم مجھے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہاں لائے ہیں، پر ایسا نہیں تھا، انہیں عورت کی چاہ نہیں تھی، وہ تو بس پوری زندگی عبادت میں ہی مصروف رہے تھے، آج کل بھی زیادہ تر عبادت ہی کرتے ہیں۔ شیر عالم جب مجھے اس گھر میں دلہن بنا کر لائے تھے
تب تو میری عمر 19 سال تھی، آج میں 30 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن لگتی 25 کی ہوں۔ یہ شیر عالم کے خیال اور ان کی محبت اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، حفاظت کی، اور دیکھو میری گود میں بچے نہیں، میں خوش ہوں، کیونکہ میں بچے پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ پر بہت ظلم اور ستم ہوئے، اب تو مجھے مرد کے اسلوب سے بھی نفرت ہے، اسی لیے میں اپنی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور باقی جو 2 لڑکیوں کو تم دیکھ رہی ہو، ان کی داستان تو مجھ سے بھی زیادہ دل خراش ہے۔ انہیں بھی باپ سمیت ہر طرح کے مرد سے نفرت ہو چکی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ سہنے اور دیکھنے کے بعد یہ بھی شیر عالم کی پناہ میں آ گئیں۔ شیر عالم نے ان سے بھی کوئی تقاضا نہیں کیا، ان سے بھی کوئی تعلق نہیں بنایا، کیونکہ شیر عالم کہتے ہیں کہ انہیں عورت کی نہیں بلکہ ولایت کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں اور اپنی بیویوں کے بارے میں اتنے بے لوث ہو کر سوچتے ہیں؟ میری بات سن کر ندا نے کہا، یہ کہانی تمہیں شیر عالم ہی سنائیں گے، کیونکہ آج تک انہوں نے یہ بات ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ تبھی میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، آج آپ مجھے اپنا راز بتا ہی دیں، میں آپ کی چوتھی اور آخری بیوی ہوں۔ اس کے بتے شیر عالم مسکرائے، ان کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ان کے دکھ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، بس میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں خدا تعالیٰ سے۔ کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ میں نے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آپ کی خوشی کا ذریعہ بن سکوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، ہم لوگ تو آپ کے سکون کے لیے لائے گئے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے بس فکر اور ٹینشن ہی کا باعث بن رہے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے تم سب بس اس گھر کی رونق ہو۔ میں مر جاؤں گا تو میری دولت تمہارے کام آئے گی۔ تم جیسی وہ تینوں لڑکیاں بھی مظلوم اور بیچاری ہیں، ان کے پاس بھی رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بھی بس میرے ہی سہارے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں کسی کو اس گھر سے نہیں نکالوں گا۔ رہی بات میری، تو میں اسی بہانے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میں نے اپنی حوث کے لیے نہیں، واقعی میں غریب لاچار عورتوں کو پناہ دینے کے لیے اس عمر میں ان سے شادی کی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ نے کیا کیا ہے؟ بس تمہیں کیا بتاؤں، میں نے اللہ کے حکم میں رکاوٹ پیدا کی، ایک عیسائی عورت سے شادی کی تھی، میری محبت تھی وہ، ہمارے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ شادی کے 3 سال میں 2 بچوں کا باپ بن گیا، لیکن اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ میں اپنے بچوں کے ختنے نہیں کرنے دوں گی، یہ ظالمانہ رسم ہے۔ میں اس کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ میرے پاس اس وقت اپنے باپ کا پیسہ تھا، میں نے مولوی اور باقی مذہبی رہنماؤں پر زور دے کر اس علاقے کے سب لوگوں میں یہ بات مشہور کروا دی کہ اسلام چھوٹے بچوں کے لیے اتنی ظالمانہ رسم کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ میرے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ میرے بچوں کی منت پوری کی جائے، لیکن میری بیوی اپنے بچوں کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ اس عیسائی عورت سے شادی کر کے نہ صرف میں اس گناہ کا مرتکب ہوا کہ میں نے یہ غلط معلومات پھیلائی، اور نہ صرف یہ کہ بہت سارے بچوں کو اس سنت سے محروم کیا، بلکہ اور بھی ایسی کئی ساری چیزیں جو کہ میری بیوی کو پسند نہیں تھیں، میں نے انہیں سب کے لیے عام بنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ لوگ صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ اب میں اللہ سے جتنی معافی مانگوں وہ کم ہے، کیونکہ وہ میری بیوی اور 2 بچے ایک حادثے میں مجھ سے چھین لیے اللہ تعالیٰ نے، شاید اس لیے کہ وہ مجھے تنہا رکھ کر واپس صحیح راستے پر لانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت غلطی کی، لیکن تم چاروں میرے لیے دعا کیا کرو تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے دل سے بے چینی ختم ہو۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ سچ بات ہے ہر چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات میں چھیڑخانی کرنے کی معافی صرف وہی دے سکتا ہے۔ میں تو بس اپنے شوہر کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، اور وہ میں کرتی رہوں گی۔